أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل، کیونکہ آج 20 رمضان مبارک ہے، عشرۂ مغفرت آج پایۂ تکمیل کو پہنچ چکا، اور آج معتکفین حضرات مسجد میں اعتکاف فرمائیں گے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب صاف اور ستھرا کرو۔ کن کے لیے؟ فرمایا طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب اس ماہ مقدس کے اندر عبادتوں کی لذت، عبادتوں پر اجر رب کائنات بڑھا دیتا ہے۔ ہر بندہ اس مہینے کے اندر پورے سال میں جتنی عبادت نہیں کرتا اس ماہ مقدس میں کرتا ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک خاص رات ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اور اسی کی تلاش کے لیے معتکفین حضرات مسجد میں اعتکاف بھی فرماتے ہیں، اور یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں اس کی اہمیت کا اور اس کے فضائل کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا، اور آخری 10 دن بھی جو ہے وہ آپ نے اعتکاف فرمایا۔ دونوں روایتیں ہیں اور دونوں انداز مصطفیٰ کی ہیں، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کسی خاص وجہ کی بنا پر اعتکاف نہ فرما سکے تو آپ نے شوال المکرم کے آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف فرمایا، اور یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر سال رمضان کے اندر اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ سرکار کے وصال کے بعد آپ کی ازواج جو تھیں وہ گھروں کے اندر اعتکاف کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے غلاموں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہاں پر دوسری فضیلتیں رب کائنات نے عطا فرمائیں اور دوسری نعمتیں عطا فرمائیں، وہاں پر ایک نعمت جو ہے وہ ماہ رمضان بھی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن کا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دے گا۔ فرمایا ایک خندق کا فاصلہ جو ہے وہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے ایمان و احتساب کے ساتھ، اور فرمایا کہ رب کائنات اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اعتکاف کرنے کی فضیلت یہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے غلاموں کثرت کے ساتھ محبوب علیہ السلام کے فرمان اس بات پر موجود ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور محبت صحابہ نے بھی کی۔ جس طرح ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کے باوجود بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جن کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا انداز بھی دیکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، اس درخت کے نیچے اور کوئی بھی چیز نہیں تھی، آپ نے اس درخت کا چکر لگایا، چکر لگا کر آپ نے پھر سواری کو سیدھا کر لیا۔ آپ کے ساتھی پوچھتے ہیں عبداللہ یہ تو بتائیے یہ انداز کیوں اپنایا؟ راستہ بھی صاف تھا، یہ معاملہ یہ ماجرا جو ہے آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا یہ اور تو کوئی بات نہیں تھی،
لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے گزرے تھے، نبی علیہ السلام نے اپنی سواری کو یوں ہی گھمایا تھا، میں تو سواری گھما کر جو ہے وہ اپنے محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں اسی طرح دوسری حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ صحابی رسول گزر رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے تو سر کو جھکا کر گزرے، تو پوچھا وجہ کیا ہے، یہاں پر کوئی ایسی چیز تو نہیں تھی تو سر کو جھکایا جائے؟ آپ نے فرمایا میرے محبوب ایک مرتبہ گزرے تھے، میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کریم آقا یہاں سے سر جھکا کے گزرے، تو کہا محبوب کی سنت کو اپنا رہا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے غلاموں اعتکاف کرنا بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور سرکار اسلام نے فرمایا جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا، 10 دن کا، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں شعب الایمان کے اندر ہی ہے، فرمایا کہ جو بندہ، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے، فرمایا اعتکاف کرنے والے کو ہر روز اللہ رب العزت ایک حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر روز ایک حج کا ثواب۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے انسان اس ماہ مقدس کے اندر رب کی رحمتوں کو ڈھونڈ لے۔ اور فرمایا اعتکاف اصل کے اندر ہے کیا؟ فرمایا مسجد میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بنیت اعتکاف جو ہے وہ ٹھہرنا، اس کے لیے مسلمان کا عاقل ہونا اور جنابت سے پاک ہونا، اور اگر مائیں بہنیں بیٹھ رہی ہیں تو ان کا حیض و نفاس سے پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے اندر بلاغت شرط نہیں ہے، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ ایسا ہے جو سمجھدار ہے، مسجد کے تقدس کو پامال نہیں کرے گا، اس بندے کو بیٹھنے کی بھی اجازت ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری کے اندر ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانا، جم جانا، یعنی دنیا مافیا سے کٹ کر رب کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ اب نبی علیہ السلام کے غلاموں اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اعتکاف ہے کیا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ منت مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں مسجد کے اندر اتنے دن کی منت مانتا ہوں اعتکاف کی، لفظ منت کا بولنا شرط ہے، اگر بولا تو اس بندے کے لیے اعتکاف کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب اعتکاف سنت کیا ہے؟ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر جو ہے وہ اعتکاف کرنا، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اور نفلی اعتکاف جو ہے اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب انسان کا دل چاہے مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے آ کے ٹھہر جائے۔ اور دوسری بات کہ ہمارے عرف عام کے اندر یہ بات بولی جاتی ہے کہ اعتکاف سنت پر وہی بیٹھے گا جس نے ماہ مقدس کے پورے مہینے روزے رکھے ہوں۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کسی بندے نے اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے، اعتکاف پہ بیٹھ کر نہیں، اعتکاف سے بیٹھنے سے پہلے ان ایام میں اگر کوئی روزہ شرع عذر کی بنا پر چھوڑا تو وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے۔ ہاں، اعتکاف پہ جب بیٹھ گیا، اعتکاف پہ بیٹھ کر روزہ نہیں رکھے گا یا روزہ توڑ دے گا، یا جن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹے گا ساتھ ہی اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھا لیکن روزہ نہ رکھا تو اس کا سنت اعتکاف نہیں ہوگا، نفلی اعتکاف کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ معتکف کے لیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی یہ پہلا مسئلہ کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے جی؟ ضروری ہے۔ اب دوسری بات کہ بلا عذر مسجد سے نہیں نکل سکتا، داخل مسجد سے یوں ہی نکلے گا، اب خارج مسجد کے اندر گیا تو اعتکاف اس کا جاتا رہا۔ اسی طرح مباشرت کرنا۔ اور آخری مسئلہ، جو مائیں بہنیں بیٹھی ہیں اگر ان کو ان کے مخصوص ایام شروع ہو گئے اعتکاف کی حالت میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اگر حالت روزہ میں ہیں اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے بھی تو روزہ اس حالت میں ٹوٹ جائے گا، اس کے اندر صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔
اب اس کے بعد مین بات جو ہے وہ بعض معتکفین کیا کرتے ہیں کہ اپنے سر پہ رومال ڈھانپ کر اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں خاموش رہنے کا نام اعتکاف ہے، کسی سے بات چیت نہیں کی جائے گی، کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا، بس خاموش رہنا یہ اعتکاف کے مکروہات میں سے ہے۔ منہ بھی نہ لپیٹا جائے، ہاں اگر اس معاملے سے منہ لپیٹ رہا ہے اس نیت سے کہ یہ جو ہے وہ ایک حصہ ہے، یہ اعتکاف کا حصہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ معتکفین آپس میں بیٹھ کر گفتگو دنیاوی نہ کریں بلکہ دینی کریں، مسائل پر ڈسکس کریں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کو دہرائیں۔ اور یہ حسین اور سنہری موقع ہے کہ جن احباب نے نماز نہیں سیکھی، مسائل نہیں سیکھے، وہ ان دنوں کے اندر ان سنہرے لمحات کا موقع اٹھاتے ہوئے اپنے ان مسائل کو سیکھی۔ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دوسری بات کہ بعض اوقات بعض مساجد کے اندر ایسے اشخاص اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں جن کا تجارت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنے اسباب تجارت کی جو ہے وہ تجارت کرنا شروع کر دیں۔ اور آخری مسئلہ، بعض اوقات یہ سوال پوچھا جاتا ہے، آیا اعتکاف پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کر سکتا ہے؟ ہاں، فقہاء کرام نے یہاں پر آڈیو کال بشرط مجبوری جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی ہے، ویڈیو کال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے بہتر تو یہی ہے کہ اپنے موبائل فون کو مسجد میں لایا ہی نہ جائے، کیونکہ وہ 10 دن جو ہے وہ رب کے حضور، رب کائنات کا قرب پانے کے لیے بندہ آتا ہے۔ اور مین بات جو یہ کہی جاتی ہے ان 10 ایام کے اندر نہایا نہیں جائے گا، غسل نہیں کیا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شریعت اس بات سے نہیں روکتی۔ اگر غسل انسان کے اوپر لازم ہو گیا ہے تب بھی وہ نہا سکتا ہے۔ اگر جسم کے اندر سے بدبو کو آنا شروع ہو گیا یا انسان کو یہ پتہ ہے کہ میرے پسینے کی بدبو زیادہ ہے، اگر میں غسل نہیں کروں گا تو باقیہ نمازی مجھ سے کراہت اور گھن محسوس کریں گے، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غسل کرے، کیونکہ مسجد کے اندر ویسے ہی جو ہے وہ بدبودار چیز کا لانا جائز نہیں ہے۔ تو اگر بندہ بیٹھا ہی اعتکاف پہ ہو اور اس نیت سے بیٹھا ہو ثواب کمائے گا، اور جسم سے بدبو آتی رہے اور وہ کہے نہیں جی میں بڑا متقی ہوں، ان 10 دنوں میں نہایا نہیں جائے گا، حالانکہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات کہ معتکف جو ہے وہ نہ ہی جنازے میں شریک ہوگا اور نہ ہی کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے گا۔ اور انشاءاللہ اسی معاملات کے اندر جو بندے اعتکاف بیٹھیں گے ان کے لیے پراپر کورس رکھا جائے گا اور ان کو جو ہے وہ نماز اور فقہی مسائل جو ہیں مین ان کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں بھی محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دوست احباب اعتکاف پہ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے افطار مسجد کے اندر کریں گے۔ اور ان احباب سے بھی گزارش ہے کہ جن کے عائز و قریبہ اعتکاف پہ بیٹھے ان سے ملنے سے گریز کیا جائے، آئیں اپنا سحر و افطار جو ہے وہ لا کر دیں اور دے کر چلے جائیں۔ ان کے ساتھ نہ سحری کرنے کی ضرورت ہے معتکفین کے ساتھ، نہ ہی افطار کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی گپے ہانکنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ پورے کا پورا سال جو ہے وہ اپنی منمانیاں ہم کرتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر مسجد کے تقدس کا خیال رکھا جائے۔ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ